محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا پاک صاف کپڑے پہنتا، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور گزشتہ سال کی نمازیں قضا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ مجھے میرے کسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے احترام رمضان کی وجہ سے بخش دیا۔ تو رمضان کا احترام بھی ضروری ہے۔ خدائے رحمان ماہ رمضان کے قدردان پر کتنا مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دے۔ اب اس حکایت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان میں پڑھ لینا کافی ہے، رمضان میں روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں تو بس یہی کافی ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ دراصل بخشنا یا عذاب دینا یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اور اس کی مشیت پر یہ موقوف ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر اپنے فضل سے بخش دے، چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود صرف ایک چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد رب بے نیاز ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا، جسے چاہے گا اپنے عدل سے عذاب دے گا۔ کوئی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، نہ جانے اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے کس گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب گھیر لے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھا: اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ پتہ نہیں کس نیکی پر اللہ راضی ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہر بدی سے بچنا چاہیے کہ بظاہر ہمیں چھوٹا سا نظر آنے والا گناہ، چھوٹی سی جسے ہم سمجھتے ہیں بدی ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کتنی صغیرہ ہو، چھوٹی سی ہو، مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے سے خلال کر لینا۔ ابھی خلال کے تنکے کی کیا قیمت ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی حق تعالیٰ کی ناراضی مخفی ہو، یا بظاہر کسی ہمسائے کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ صاف کر لینا، ایک چھوٹی سی بظاہر نظر آتی ہے چیز، لیکن ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی حق تعالیٰ کی ناراضی چھپی ہوئی ہو۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنا چاہیے۔ جب اللہ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر کتنی ہی چھوٹی نیکی ہو، وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے اس درخت کو ہٹا دیا تھا کہ جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ تو جب اللہ رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بنا دیتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اسی عمل کی وجہ سے رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ لہذا اب ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جس میں کئی ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی گرفت سے بچ گئے، رحمت خداوندی نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا سامنے آ گیا، وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کی وضو کرنے والی نیکی کام آ گئی کہ ہر وقت وہ وضو میں رہتا تھا، جب وضو ٹوٹ جاتا وضو کر لیتا تھا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والی نیکی اس کے کام آ گئی، اس نے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔
ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا، لوٹا دیا جاتا تھا، اس کے روزے کام آ گئے، اس نیکی نے اسے سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام حلقے بنائے ہوئے ہیں وہاں جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا، اتنے میں اس کا غسل جنابت آ گیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ یعنی جب بھی غسل فرض ہو فوراً جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران اور پریشان ہے۔ ہم اس کے حج اور عمرے آ گئے، ان نیکیوں نے اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اسے منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس کا صدقہ آ گیا، وہ صدقہ ڈھال بن گیا، اس کے سر پر سایہ فکر ہو گیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتے انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ نیکی آ گئی، اس نے بچا لیا، رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے، حجاب ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آ گیا، اس نیکی نے اسے بچا لیا، اللہ سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا آ گیا، اس نیکی نے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا، وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے، ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا، ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ سے اچھا گمان کرنا یہ آ گیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا، وہ پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا، اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو سارے دروازے اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا، اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، میں نے جبریل سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج و عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا میں رونا، نیز اللہ کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری ایسی نیکیاں خاص کر جن کو ہم توجہ نہیں کرتے جن نیکیوں کی طرف، ان نیکیوں کے سبب اللہ نے اپنے بندوں پر کرم فرما دیا، انہیں عتاب اور عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک ہے، مختار ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دیتا ہے، وہ چھوٹی سی نیکی بھی خوش ہو کے راضی ہو جائے بخش دیتا ہے، کسی چھوٹے سے گناہ میں پکڑ فرما سکتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے تو جب اس کا قہر و غضب جوش پر آتا ہے پھر اس کی گرفت بڑی سخت ہے، جیسا کہ ہم نے یہ طویل حدیث پاک سنی کہ آخر میں جو حدیث پاک سنا کہ چغل خوروں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام جیسے سنا ہم نے، بس عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، ہو سکتا ہے یہی نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر کوئی چھوٹا سا گناہ جو اس کو چھوٹا نظر آ رہا ہے وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے، اس چھوٹی سی نافرمانی جس کو ہم چھوٹی سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے ہماری پکڑ فرما لے۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔